میں ایک فرض کا اجر و ثواب وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک نفلی عبادت اس کا ثواب اس ماہ مبارک میں فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں ایک انعام اکرام اللہ نواز رہے ہیں ہم مسلمانوں اور انسانوں کو، اور اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ سحری کے وقت خاص طور پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ سحری کھانے والے کو سحری میں اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، تو سحری کھانا یہ بھی ایک فضیلت کا عمل ہے۔ پہلے والے امتوں میں اور اس امت کے روزے میں ایک فرق یہ بھی ہے، پہلے والے امتوں پر سحری کھانا لازم نہیں تھا۔ سحری کا تصور مطلب وہ کھانا کھا لیتے، روزہ رکھ لیتے، وہ رات کو بھی کھا لیا، کسی وقت بھی کھا لیا، لیکن ان کے لیے یہ خاص فضیلت نہیں تھی کہ سحری کے وقت کھانا کھاؤ، سحری کھاؤ، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے کہ یہ امت روزہ رکھتے ہوئے سحری کرے گی، پیٹ اپنا بھرے گی، حاجت اپنی پوری ہوگی، کھائے گا اپنی بھوک مٹانے کے لیے، پیے گا اپنی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن اللہ اس کھانے پر اس پینے پر بھی اجر و ثواب دے رہے۔ یہ اللہ کی خاص انعام اور اللہ کا خاص فضل ہے اس امت پر۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بچے سمجھدار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتے اگرچہ، لیکن خاص طور پر ان کو سحری میں شامل کیا جائے تاکہ ان کے اندر روزہ رکھنے کا ایک ذوق پیدا ہو، اور انہیں شوق سحری کھائیں، سحری کی وقت انہیں اٹھائیں تاکہ ایک اہمیت بچوں میں بھی پیدا ہو، ان کی تربیت بھی اچھی ہو۔ تو سحری کھانا یہ بہت بڑی فضیلت اور اجر کی بات ہے۔ اس لیے جہاں سحری کھانے کو اللہ نے فضیلت کا سبب بنایا، فضیلت کی چیز بنائی، وہاں افطاری کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا سبب بنایا اور اسے بھی اہمیت دی۔ خاص طور پر افطاری کا وقت وہ دعاؤں کی قبول ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت دعائیں کی جائیں زیادہ سے زیادہ، اور سحری کا وقت تو ویسے ہے ہی تہجد کا وقت، اس میں تو خاص طور پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب سحری کے لیے اٹھیں صبح تو ہم اتنا تھوڑا جلدی اٹھ جائیں کہ 5 وقت 5 منٹ نکال کر ہم 2-4 رکعتیں تہجد کی بھی ادا کر لیں کہ عام دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں تو سحری کے لیے آدمی اٹھتا ہی ہے، سحری کے لیے بیدار ہوتا ہی ہے، اس وقت تہجد کا اہتمام بھی کر لیا جائے۔ یہ ایک فضیلت، یہ ایک عبادت تہجد کی وہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور سحری کے وقت تہجد کے وقت خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت وہ تو عام دنوں میں بھی ثابت ہے، تو رمضان المبارک میں اور زیادہ اس کی اہمیت اور زیادہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں جہاں روزے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اس روزے کے فریضہ کو ادا کرتے ہوئے
ہمیں دوسرے فرائض جو ہیں ان میں کمی نہ آئے۔ مثال کے طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سحری کے وقت سحری کو کھا لی، روزہ رکھ لیا، سحری کھانے کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے کہ چلو ابھی اٹھتے ہیں پھر نماز کے لیے جائیں گے، تو تھوڑا سا لیٹے تو وہیں آنکھ لگی اور نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، نماز جو ہے وہ نصیب نہ ہوئی۔ اور اسی طرح ہم افطاری کے وقت دیکھ لیں، افطاری کی تیاری ہم عصر سے پہلے کر لیتے ہیں شروع، تو افطاری کے سامان خرید و فروخت میں کہیں ہماری عصر کی جماعت بھی نہ چلی جائے، اور پھر افطاری کا وقت ہے، افطاری کے وقت تو خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام، تو اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے اس چیز کا بھی ہم خیال رکھیں کہ افطاری میں اتنا وقت بھی ہم نہ لگائیں کھانے پینے میں کہ ہماری مغرب کی جماعت نکل جائے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا ایک فرض روزہ کو ادا کرنے کی وجہ سے ہم نے 3 فرضوں کو ضائع کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ایک فرض کو ادا کرتے ہوئے دوسرے فرض اس فرض کی وجہ سے متاثر نہ ہو، ان میں کمی نہ آئے، ان کو بھی بخوبی ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس لیے اس خاص رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارا جائے، کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ، استغفار کی کثرت، اور زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک کی کثرت ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن پاک کی کثرت ہو۔ یہ اس لیے کہ ایک سیزن ہے، ایک کمائی کے دن ہے جو محدود دن ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ سوچ سمجھ کر کہ شاید نہ معلوم کہ ہماری زندگی میں پھر رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے ہم اس رمضان المبارک کو آخری رمضان سمجھ کر اس رمضان المبارک کا حق ادا کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔